بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول درس نمبر 172 میں تیمم کے وقت کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تیمم کے وقت کی تحقیق پیش کی جائے گی، مشہور نظریے کو بیان کریں گے، دیگر آراء کا تذکرہ بھی ہوگا، روایات کو بھی بیان کیا جائے گا، اور اس میں تیمم کی اقسام کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَلْيَكُنْ التَّيَمُّمُ عِنْدَ آخِرِ الْوَقْتِ بِحَيْثُ يَكُونُ قَدْ بَقِيَ مِنْهُ مِقْدَارُ فِعْلِهِ مع باقي شرائط الصلاة المفقودة والصلاة تامة الأفعال علما أو ظنا، ولا يؤثر فيه ظهور الخلاف وجوبا مع الطمع في الماء ورجاء حصوله ولو بالاحتمال البعيد، وإلا استحبابا على أشهر الأقوال بين المتأخرين۔ وَلْيَكُنِ التَّيَمُّمُ، ہونا چاہیے تیمم کو، عند آخر الوقت، وقت کے آخر میں، بحیث یکون قد بقی منہ مقدار فعلہ، اس طرح آخر وقت میں ہو کہ یکون قد بقی منہ، کہ وقت میں سے بچ جائے، مقدار فعلہ، اتنی مقدار کے تیمم کو انجام دے سکیں، مع باقی شرائط الصلاۃ المفقودۃ، ساتھ نماز کی جو شرائط مفقود ہوں ان کو بھی حاصل کر سکیں، والصلاۃ تامۃ الافعال، اور نماز کو اپنے تمام افعال، واجبات، ارکان کے ساتھ انجام دے سکیں، علما او ظنا، علم اور یقین ہو کہ اب اتنا وقت بچ گیا ہے، آخری وقت ہے جس میں فقط تیمم انجام دے کے نماز کی مفقودہ شرائط کو حاصل کر کے ایک نماز پڑھی جا سکتی ہے جس کے افعال کو مکمل طور پر انجام دے سکتے ہیں، او ظنن، یا ظن اور گمان ہو کہ اب اتنا وقت باقی بچ گیا ہے کہ جس میں تیمم اور نماز کی مفقودہ شرائط حاصل کر کے ایک نماز کامل پڑھی جا سکتی ہے، وَلَا يُؤَثِّرُ فِيهِ ظُهُورُ الْخِلَافِ، اور اس معاملہ میں خلاف کا ظاہر ہو جانا بھی مؤثر نہیں ہوگا، یعنی کہ اگر تنگی وقت کے بارے میں علم یا گمان کی صورت میں کشف خلاف ہو جائے تو تیمم اور نماز صحیح ہوں گے اور ان کا اعادہ لازم نہیں ہوگا۔ کشف خلاف سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے آخر وقت کا علم یا گمان کرتے ہوئے تیمم کیا اور نماز کی شرائط حاصل کی اور نماز کو کامل طور پر انجام دیا، بعد میں معلوم ہوا ابھی تو اور بھی وقت باقی ہے، تو پھر اگر وقت باقی ہو تو وہ آخر وقت تو نہیں ہوگا بلکہ وہ جو باقی ہے وہ آخر وقت ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کشف خلاف ہو جانا، کچھ وقت کا باقی بچ جانا، وہ اس تیمم اور نماز کو خراب نہیں کرے گا۔ وجوباً مع الطمع فی الماء، یعنی تیمم کو آخر وقت میں ہونا چاہیے، واجب ہے جب پانی کی امید اور طمع موجود ہو، ورجاء حصول ہی، اور امید ہو کہ پانی حاصل ہو جائے گا، ولو بالاحتمال البعید، اگرچہ کہ یہ احتمال بعید ہو، یعنی ایک احتمال ہو کہ شاید پانی مل جائے لیکن زیادہ چانسز ہیں کہ پانی نہیں ملے گا، لیکن ایک حد تک احتمال ہے کہ پانی ملے گا، تو بھی واجب ہے کہ انتظار کریں اور آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ وَإِلَّا، اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو مستحب ہے کہ آخر وقت میں تیمم کر کے نماز پڑھیں۔ یہ کس قول کی بنیاد پر ہے؟ متاخرین میں زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو واجب ہے انتظار کرنا آخر وقت کی،
اور اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر مستحب ہے کہ آخر وقت کی انتظار کی جائے۔ والثانی دوسرا نظریہ وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الذِّكْرَى، اسی کو شہید اول نے اپنی کتاب ذکر الشیعہ میں اختیار کیا ہے۔ وَادَّعَى عَلَيْهِ الْمُرْتَضَى وَالشَّيْخُ الْإِجْمَاعَ، اور دعویٰ کیا ہے اسی نظریے پر سید مرتضیٰ علم الہدا نے اور شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ ان دونوں شخصیات نے اجماع کا دعویٰ بھی کیا ہے اس نظریے پر۔ الثانی مراعاتو، ہاں جی یہ یہاں پر عبارت ٹھیک نہیں ہے، مراعات الضیق، یہاں پر عبارت ہوگی مراعات الضیق، مراعات للضیق مطلقا، یہاں پر جو ہے نا جی مراعات للضیق، بلکہ اس کو بھی درست کر دینا چاہیے، یہ الف ہونی چاہیے، مراعات الضیق مطلقا۔ دوسرا نظریہ ہے کہ بطور مطلق بہر صورت آخر وقت کا انتظار کرنا لازم ہے، مراعات یعنی لحاظ کرنا وقت کی تنگی کا یہ ضروری ہے، مطلقاً بطور مطلق، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو۔ تو دوسرا نظریہ جو متقدمین میں خصوصاً جو ہے نا جی اجماع کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تیمم بطور مطلق چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو آخر وقت میں انجام دینا چاہیے۔ والثالث جوازه مع الساعة مطلقا وهو قول الصدوق، تیسرا نظریہ تیمم کے وقت کے بارے میں ہے، جوازہ تیمم کرنا جائز ہوتا ہے، مع الساعة چاہے وقت کیا ہو، وسیع ہو، مطلقا اسی طرح مطلقاً کا معنی کریں گے چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو، جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پھر انسان اول وقت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اس وقت تو پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال میں کوئی مانع موجود ہے، مشکل موجود ہے، تو پھر تیمم کر لے اول وقت میں ہی اور نماز پڑھے۔ وَهُوَ قَوْلُ الصَّدُوقِ، یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا قول ہے۔ بطور مطلق اول وقت میں تیمم کر کے نماز کو اول وقت میں پڑھنا جائز ہے، چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا پانی ملنے کی امید نہ ہو۔ اب ہم آتے ہیں کہ روایات میں کیا ہے، چونکہ جو یہ نظریات ہیں تو تین نظریات ہو گئے، ایک میں ہے کہ آخر وقت کی انتظار کرنا واجب ہے، دوسرا ہے کہ اول وقت میں بطور مطلق پڑھ سکتے ہیں، تیسرا تفصیل ہے، اگر پانی ملنے کی امید ہو تو انتظار واجب ہے ورنہ انتظار مستحب ہے۔ والاخبار بعضها دال على اعتبار الضیق مطلقا، روایات میں سے بعض دلالت کرتی ہیں کہ وقت کی تنگی کا لحاظ کرنا چاہیے بطور مطلق چاہے پانی ملنے کی امید ہو یا نہ ہو۔ وبعضها غیر مناف له، اور بعض روایات اس کے منافی نہیں ہیں، اس کے مخالف نہیں ہیں، یعنی وقت کی تنگی کے انتظار کو یعنی منع نہیں کرتی۔ تو پھر دو قسم کی روایات ہیں، کچھ میں وقت کی تنگی کا انتظار کرنا لازم قرار دیا ہے، کچھ میں اس کو یعنی اس کے منافات نہیں پائی جاتی۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں فلا وجہ للجمع بینہا بالتفصیل، تو ان روایات کے درمیان تفصیل دے کر جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ اگر پانی ملنے کی امید ہو تو انتظار کرنا واجب ہے اور اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر انتظار کرنا مستحب ہے، بلکہ مطلقاً کہنا چاہیے کہ وقت کی تنگی کا اور آخر وقت کا انتظار کرنا واجب ہے۔ ھذا فی التیمم المبتدأ، یہ ساری بات تیمم ابتدائی میں ہے، تو گویا تیمم کی دو قسمیں کرنا چاہ رہے ہیں۔
اگر پہلی مرتبہ کیا کرنا چاہتے ہیں، تیمم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آخر وقت کا انتظار کرنا چاہیے۔ اما المستدام کما لو تیمم لعبادت عند ضیق وقتها، لیکن تیمم ابتدائی کے مقابلے میں جو باقی رہنے والا تیمم ہے، المستدام کو اس طرح معنی کریں گے یعنی ایسا تیمم جو پہلے کیا ہوا ہے، کما لو تیمم لعبادت، جیسا کہ ایک تیمم کیا کسی عبادت کے لیے، عند ضیق وقتها، جب اس کا وقت تنگ ہو چکا تھا، ولو بنظر رکعتین فی وقت معین، اگرچہ کہ 2 رکعت نماز کی نظر کی ہو کسی وقت معین میں، یا تعذر فیہ الماء، اور اس میں پانی بھی ملنا مشکل ہو جائے، او عبادت راجحۃ بالطہارۃ، یا کسی عبادت کے لیے کہ جو طہارت کے ساتھ رجحان رکھتی ہے، ولو ذکرن، اگرچہ کہ ذکر پاک کرنے کے لیے اس نے نظر کی ہو، تو پھر اس کے لیے کیا کرتا ہے، تیمم کرتا ہے۔ تو جو تیمم پہلے کیا ہے، اپنی شرائط کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے، اس کو آخر وقت میں انجام دیا ہے، جاز فعل غیرہا بہی مع الساعۃ، تو اس تیمم کے ساتھ بہی دوسری عبادات کو انجام دینا جائز ہوگا، مع الساعۃ، اگرچہ وقت کیا ہو وسیع طور پر موجود ہو۔ اس کی مثال عام فہم یہ مثال دی جا سکتی ہے کہ نماز ظہرین ہے، اس کے لیے اس نے کیا کرنا ہے، تیمم کرنا ہے، تو آخر وقت کا انتظار کرے اور آخر وقت میں جا کے تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اب آخر وقت میں نماز ظہرین اس نے پڑھ لی، تھوڑی دیر بعد نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، تو اب اگر وہ سابقہ اس کا جو باقی ہے تیمم ابھی تک وہ نہیں ٹوٹا، تو اس کے ساتھ نماز مغرب اول وقت میں پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ کہتے ہیں کہ اس تیمم کے ساتھ کہ جو نماز ظہرین کے آخر وقت میں کیا تھا، اگر باقی ہو تو نماز مغربین کو اول وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، جاز فعل غیرہا بہی، یعنی اس تیمم کے ساتھ دوسری عبادات کو انجام دینا جائز ہے، مع الساعۃ، جب وقت وسیع ہو اس کو اول وقت میں انجام دے دیں۔ تو تیمم ابتدائی کے بارے میں ہے کہ آخر وقت میں انتظار کریں اور پھر اس کو انجام دے کر نماز پڑھیں، لیکن تیمم میں مستدام اس کو کہہ لیں یا باقی رہنے والے تیمم میں یہ شرط نہیں ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ تیمم کس وقت کرنا چاہیے، تو اس کے بارے میں 3 قول ہو گئے، لیکن وہ تیمم ابتدائی میں ہیں۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد جس وقت بھی چاہے تیمم کر سکتا ہے، یہ کون سا قول تھا؟ جناب علی شیخ صدوق کا قول تھا، آخر وقت میں تیمم کرنا چاہیے بطور مطلق، یہ سید مرتضیٰ اور شیخ توسی کا بھی قول ہے، اور خود مصنف شارح نے بھی اختیار کیا ہے، شہید ثانی کا بھی یہی نظریہ۔ مصنف یعنی شہید اول نے تفصیل دی ہے، اگر پانی ملنے کی امید ہو تو آخر وقت میں تیمم کرے، اور اگر پانی ملنے کی امید نہ ہو تو پھر مستحب ہے کہ آخر وقت میں تیمم کرے، لیکن پہلے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ اب تیمم کی جو روایات ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ کچھ روایات میں بطور مطلق آخر وقت کا انتظار کرنے کو واجب ہے قرار دیا ہے، بعض روایات میں ہے کہ مثلا وہ اس کے منافی نہیں ہیں، تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ اس میں تفصیل دینی چاہیے، یعنی اگر پانی ملنے کی امید ہو تو انتظار کرنے، ورنہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہید ثانی فرماتے ہیں دوسری قسم کی جو روایات ہیں ان میں پہلی قسم کی روایات کے ساتھ تعارض اور منافات نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں کیونکہ روایات متعارضہ میں جمع کرنا اس وقت لازم ہوتا ہے جب ان میں تعارض اور تنافی پائی جائے، لیکن جب تنافی ہی نہ ہو، تعارض ہی نہ ہو، تو پھر جمع کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر تفصیل والے قول کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کہ یہ کہیں کہ تیمم آخر وقت میں تب کرنا لازم ہے جب
پانی ملنے کی امید ہو، ورنہ جو ہے نا جی انتظار لازم نہیں، بلکہ وہ روایات ہی حاکم ہوں گی جو وقت کی تنگی کو بطور مطلق لازم قرار دیتی ہیں۔ اور تیمم میں مستدام یعنی باقی جو تیمم ہو جو پہلے کیا ہو، آئندہ وقت میں اس کو آخر وقت تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، اسی کے ساتھ نماز اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہم روایات کو دیکھتے ہیں۔ زرارہ کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، اذا لم یجد المسافر الماء فلیطلب ما دام فی الوقت فاذا خاف ان یفوتہ الوقت فلیتیمم ولیصلی فی آخر الوقت فاذا وجد الماء فلا قضاء علیہ ولیتوضأ لما یستقبل۔ مسافر کو جب پانی نہ ملے تو وقت کے اندر پانی تلاش کرے، جب اسے خوف ہو کہ وقت نکل جائے گا تو تیمم کرے اور آخر وقت میں نماز پڑھے۔ پس جب پانی مل جائے تو اس پر قضا ضروری نہیں ہے اور آئندہ نمازوں کے لیے وضو کرے۔ صحیح ہے محمد بن مسلم کوفی امام صادق علیہ السلام سے، اذا لم تجد ماء واردت التیمم فاخر التیمم الى آخر الوقت فان فاتک الماء لم تفتک الارض۔ جب پانی نہ ملے اور تیمم کرنا چاہتے ہو تو آخر وقت میں تیمم کرو، اگر پانی نہ ملے تو پھر زمین تو موجود ہے یعنی تیمم کر لینا۔ موثق عبداللہ بن بکیر ہے امام صادق علیہ السلام سے، فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ۔ جب انسان تیمم کرے تو آخر وقت میں تیمم کرے، اگر پانی نہ ملا تو زمین تو مل جائے گی۔ ایک جماعت جن میں علامہ ہلی شہید اول اور سید المدارک ہیں کہ وہ تیمم کو اول وقت میں جائز قرار دیتے ہیں، اگرچہ احتمال ہو کہ جو پانی ہے وہ مل جائے گا یا جو مشکل ہے وہ رفع ہو جائے گی یا گمان ہو۔ وہ روایات کی وجہ سے صحیح ہے۔ زرارہ بن آیون کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، فَإِنْ أَصَابَ الْمَاءَ وَقَدْ صَلَّ بِتَيَمُّمٍ وَهُوَ فِي الْوَقْتِ قَالَ تَمَّتْ صَلَاتُهُ وَلَا إِعَادَةَ عَلَيْهِ۔ اگر اس نے تیمم کے ساتھ نماز پڑھی اور اس کو پانی مل گیا جبکہ وقت بھی باقی ہے، فرمایا اس کی نماز صحیح ہے اور اس پر اعادہ کرنا بھی ضروری، دوبارہ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ابو بصیر کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، عن رجل تیمم وصلى ثم بلغ الماء قبل ان يخرج الوقت فقال ليس عليه اعادة الصلاة۔ اس شخص کے بارے میں جس نے تیمم کر کے نماز پڑھی پھر وہ پانی پر پہنچ گیا قبل اس کے کہ وقت خارج ہوا ہو، فرمایا اس پر دوبارہ نماز پڑھنا واجب نہیں ہے۔ صحیح ہے محمد بن مسلم کوفی ہے، سالت ابا عبداللہ علیہ السلام عن رجل اجنبا فتیمم بالصعید وصلى ثم وجد الماء قال لا يعيد ان رب الماء رب الصعید فقد فعل احد الطہورین۔ ایک شخص کے بارے میں سوال کیا جو مجنب تھا، حالت جنابت اس پر غسل جنابت واجب تھا، اس نے مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھی پھر اسے پانی مل گیا، فرمایا دوبارہ نماز نہ پڑھے کہ پانی کا خالق ہی مٹی کا خالق ہے اور اس نے ایک طہارت تو انجام دی تھی۔ تو یہ بھی بہت زیادہ روایات ہیں جو دوسرے نظریے کی بھی تائید کرتی ہیں، صحیح و سند بھی ہیں۔ ایک جماعت جیسے محقق ہلی صاحب شرائع الاسلام نے اپنی معتبر میں اور علامہ ہلی نے تذکرہ الفقہا اور نہایت الاحکام مختلف الشیعہ میں اور شہید اول نے لمع میں بلکہ جامع المقاصد میں اسے اکثر متاخرین کی طرف نسبت دی ہے کہ جائز ہے تیمم کو مقدم کرنا جب علم اور یقین ہو کہ اس کا عذر باقی رہے گا اور پانی آخر وقت تک نہیں ملے گا، اور جب پانی ملنے کی امید ہو تو پھر اس کو انتظار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ وہ نصوص کو بھی جمع کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ روایات ہیں جن کے بارے میں شہید ثانی کا نظریہ بھی معلوم ہو چکا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو روایات آخر وقت کا انتظار نہیں کرواتی وہ بھی مخالف نہیں ہیں جن میں ذی کے وقت کا کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تیمم ابتدائی کے لیے ہیں،
جو تیمم میں مستدام ہوتا ہے، یعنی پہلے کسی نماز کے آخر وقت میں کیا تھا، آئندہ نمازوں کو اسی تیمم کے ساتھ اول وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کا تو شیخ طوسی نے مبسوط میں فتویٰ دیا ہے۔ سید نے مصباح میں اس تیمم کے ساتھ نماز کو جائز قرار نہیں دیا جب وقت وسیع ہو، اور شہید اول نے بھی بیان میں ان کی پیروی کی ہے، کیونکہ نصوص جو کہتی ہیں آخر وقت میں انتظار کرنا چاہیے، تو پھر فرق نہیں ہے کہ تیمم ابتدائی ہو یا مستدام ہو۔ جب وقت وسیع ہو تو پھر وہ سابقہ تیمم کے ذریعے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ بہرحال اس میں اشکال کیا گیا ہے کہ بعض روایات کا اطلاق اس کو شامل ہے۔ صحیح ہے، حماد ہے، سألت ابا عبداللہ عن الرجل لا یجد الماء ایتیمم لکل صلاۃ فقال لا هو بمنزلۃ الماء۔ امام صادق علیہ السلام سے اس شخص کے بارے میں سوال کیا جس کو پانی نہیں ملتا، کیا ہر نماز کے لیے تیمم کرے؟ فرمایا نہیں، یہ پانی والی طہارت کی طرح ہے، یعنی اگر وضو کر لیتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ صحیح ہے، زرارہ بن آیون کوفی ہے امام باقر علیہ السلام سے، یصلی الرجل بتیمم من واحد صلاۃ اللیل والنہار کلھا یا کلھا، کہ ایک شخص ایک تیمم کے ساتھ دن رات کی ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ فرمایا نعم ما لم یحدث او یصب ماء، جب تک اس کا تیمم ٹوٹ نہ جائے یا اسے پانی نہ مل جائے تو اس کے ساتھ ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔